انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں دی ہیں، ایک دل اور ایک نفس۔ دل جو ہے یہ جذبات کا مقام ہے، محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، خوشی کا جذبہ، غم کا جذبہ۔ جذبات کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور نفس جو ہے یہ خواہشات کا مقام ہے۔ ہر اچھی یا بری خواہش انسان کے نفس میں ہوتی ہے۔ اچھی خواہش تو یہ میں تہجد گزار بن جاؤں، مجھے تکبیر اللہ کی پابندی نصیب ہو جائے، یہ اچھی خواہشات ہے۔ اور بری خواہش یہ کہ مجھے پہچانا جائے، ہر بندہ میری بات کو مانے، میری بات کو سنا جائے، یہ بری خواہشات ہے۔ چنانچہ ہر انسان کے نفس کی یہ چاہت ہوتی ہے میری خواہشات پوری ہو، میں انجوائے کروں، مجھے لذت ملے۔ آنکھ قابو میں نہیں رہتی، زبان قابو میں نہیں رہتی، کان قابو میں نہیں رہتے، شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی، بس وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے۔ اس لیے نفس اپنی مرضی چلاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں کو، جی میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی، میرا دل چاہے گا۔ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا، اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی مرضی پہ عمل کروں گا، اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کروں گا۔ شریعت کہتی ہے کہ انسان کی مرضی کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل تو اللہ کی مرضی ہے، تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اور یہی نقطہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کام ہے اپنے نفس کو مارنا۔ نہنگو ازدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس ام مارا کو گر مارا۔ کیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا۔ اس نے ہزاروں سال جو سجدے کیے زمین پر تو ان کا کیا فائدہ نکلا؟ نتیجہ تو یہ تھا نا کہ ایک سجدے کے نہ کرنے پہ وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کاموں میں ہمارا نفس موافقت کرتا ہے، ہم شریعت کے ان کاموں کی، ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جس کام میں نفس مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا حکم چھوڑ کے نفس کی پوجا کر لیتے ہیں، نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور یہی چیز شرک خفی کہلاتی ہے۔ ایک ہے شرک جلی۔ شرک جلی کہتے ہیں کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے، درختوں کو سجدہ کرے اور قبروں کو سجدہ کرے، اس کو شرک جلی کہتے ہیں، واضح شرک ہے۔ اور ایک ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ شرک خفی کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور ایک طرف انسان کی اپنی خواہش آ گئی، تو وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اگر خواہش پہ عمل کر لیتا ہے تو اس نے شرک خفی کا ارتکاب کر لیا۔ یہ مشرک ہے، ابھی بھی آزاد نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوا ہے۔ اپنی ٹیمپٹیشنز کو کیسے ہمیں برداشت کرنا ہے؟ انسان کے اندر ذکر کرنے سے یہ قوت آ جاتی ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں غیر محرم کی طرف، مگر نہیں دیکھتا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زبان سے یہ بات نکالوں، مگر وہ دوسرے کی غیبت نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے، اور یہی چیز انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ مکار ہے کہ اس کا مکر شیطان سے بھی زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نافرمانی کی؟ اس وقت تو کوئی اور شیطان نہیں تھا جس نے اس کو ورغلایا ہو، تو اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت شیطان تو کوئی اور نہیں تھا، مگر اس کے نفس نے اس کو ورغلایا۔ تو نفس وہ بدبخت ہے، بدکار ہے کہ جس نے عزازیل کو شیطان بنوا دیا۔ یعنی شیطان کو شیطان بنوانے والا جو گرو گنٹھال ہے وہ نفس ہے۔ تو نفس جو ہے یہ زیادہ بڑا دشمن ہوا۔